ایک شخص کسی سفر پر جا رہا تھا۔ اس کا گزر ایک جنگل سے ہوا۔ اس جنگل میں اس کی نظر ایک لومڑی پہ پڑی جو لنگڑی تھی اور بے بسی کی حالت میں بس زندہ ہی تھی۔ اس شخص کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ لومڑی اس جنگل میں آخر اب تک کیسے زندہ ہے، کیونکہ جنگل کا قانون ہر کمزور کو کسی طاقتور کا لقمہ بنا دیتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اس شخص کو حیرت اس بات پر ہوئی کہ اس لومڑی کو رزق کہاں سے اور کیسے ملتا ہوگا، جبکہ یہ معذور ہے اور شکار کرنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ اتنا سوچنا ہی تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک شیر منہ میں شکار دبائے اس لومڑی کے قریب آیا۔ اس شیر نے جتنا کھانا تھا کھا کر باقی شکار وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ شیر کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ تازہ شکار کھاتا ہے اور دوبارہ کھائے ہوئے شکار کی طرف نہیں پلٹتا۔ لہذا شیر کے جاتے ہی لنگڑی لومڑی گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھی اور بچے کچے شکار میں سے کھا کر اپنا پیٹ بھر کر سیر ہو گئی۔ وہ شخص وہاں کھڑا ہو کر یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ سب دیکھ کر حیران تو ہوا، مگر دل میں یہ سوچنے لگا کہ اس شیر کا شکار لانا، اپنا کھانا اور لومڑی کے لیے چھوڑ جانا یہ تو محض اتفاق بھی ہو سکتا ہے۔ اس شخص نے سوچا کہ چلو تھوڑا اور مشاہدہ کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس لومڑی کو دوبارہ رزق کہاں سے ملتا ہے۔ یہ سوچ کر وہ وہیں لومڑی کے آس پاس ٹھہر گیا۔ دوسرے دن اس نے دیکھا کہ پھر وہی شیر منہ میں شکار دبائے اس لومڑی کے قریب آیا۔ اس شیر نے جتنا کھانا تھا کھا کر باقی شکار وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ شیر کے جاتے ہی لنگڑی لومڑی پہلے کی طرح گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھی اور بچے کچے شکار میں سے کھا کر دوبارہ اپنا پیٹ بھر کر سیر ہو گئی۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس لومڑی کو رزق پہنچانے کا انتظام اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اللہ ہی رازق ہے اور اللہ نے رزق پہنچانے کا وعدہ کیا ہے، اس لیے وہ اس لومڑی کو بھی بنا مشقت کیے رزق پہنچا رہا ہے۔ یہ سب دیکھ کے اس شخص نے دل میں یہ عہد کر لیا کہ جب اللہ نے ہی رزق پہنچانا ہے تو وہ بھی کیوں رزق حاصل کرنے کے لیے جستجو کرے۔ آج سے وہ بھی رزق کے لیے کوئی کوشش نہیں کرے گا۔ جب اس کے نصیب میں رزق لکھا ہی ہے تو اس کو بھی اللہ خود لومڑی کی طرح رزق پہنچانے کا کوئی نہ کوئی مناسب بندوبست کر دے گا۔ وہ شخص یہ فیصلہ کر کے ایک محفوظ مقام پر ٹھہر گیا۔ اسے یقین تھا کہ اس لنگڑی لومڑی کی طرح اس کا رزق بھی اس کو پہنچ جائے گا۔ صبح سے رات ہو گئی اور رات سے پھر صبح۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن بھی گزر گیا۔ اسی طرح انتظار کرتے کرتے کئی دن گزر گئے، مگر رزق نہیں پہنچا۔ اس شخص کا بھوک اور پیاس سے برا حال ہو گیا، یہاں تک کہ وہ کمزوری کی انتہا کو پہنچ گیا، اور ایک دن مسلسل فاقہ کشی کی وجہ سے اس پر غنودگی طاری ہو گئی۔ اور اسی غنودگی کے عالم میں اس کو خواب میں ایک آواز سنائی دی۔ کوئی اس سے کہہ رہا تھا، اے شخص، کیا تو لومڑی بننا چاہتا ہے جو اپنے رزق کے لیے شیر کی محتاج ہے، یا پھر شیر بننا چاہتا ہے جو شکار کر کے نہ صرف خود کھاتا ہے بلکہ اوروں کو بھی کھلاتا ہے۔ دوستو، ہمیں اس چھوٹی سی حکایت سے یہ سبق ملتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو رزق پہنچانے کا وعدہ کیا ہے، اور ہمارے نصیب میں جتنا رزق لکھا ہے وہ ہمیں مل کر ہی رہے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں اور اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے کوئی جد و جہد ہی نہ کریں۔ بعض لوگوں کو دوسروں کے مقابلے میں آسانی سے رزق مل جاتا ہے، اور بعض لوگوں کو بڑی سخت محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، مگر دونوں صورتوں میں رزق حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا ضروری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جائز اور حلال رزق نصیب فرمائے، اور اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی ضروری جد و جہد اور کوشش ہے اس کی ہمیں ہمت اور صلاحیت عطا فرمائے۔
اور ہمیں اس بات کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم شیر کی طرح اپنے رزق میں سے اوروں کو بھی حصہ دار بنائیں۔ آمین ثم آمین۔